الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم معزز و محترم سامعین زیبکار، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا شعور عطا فرمایا اور اپنی معرفت عطا فرمائی، جس شعور اور جس معرفت تک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک ادنا فرد رسائی حاصل کرتا ہے، اس مقام تک گزشتہ انبیاء کے بڑے بڑے اولیاء رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے ساتھ
یا جس کو وہ اپنی راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ و تاریک بنا دیتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درمیان ہوئی تو حرج کا معنی یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کو جب اصحاب نہ سمجھ سکے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حرج کہتے ہیں ان تنگ اور خاردار اور سخت گھنی جھاڑیوں کو کہ جن کے اندر کوئی چیز باہر سے نہ داخل ہو سکے۔ تو فرمایا نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ یوں ہی اپنی طرف متوجہ نہ ہونے والوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سوچ اور فکر یہ اللہ نے انسان کے اپنے قبضے میں دے رکھی ہے۔ مثلا انسانی دماغ ہے، اس میں یہ جتنی زبانیں سیکھتا چلا جائے اتنا ہی اس کے دماغ کی وسعت بڑھتی چلی جاتی، اور جتنا ہی علم یہ سیکھتا چلا جائے اتنا ہی وہ دماغ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، وسعت بڑھتی رہتی ہے۔ گویا وہ مہد سے لحد تک جب سیکھتا چلا جاتا ہے تو انسان کی سوچ میں، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد ارشاد فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے۔ اور پھر فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے ماننے والوں کے لیے۔ گویا اس پوری گفتگو کا خلاصہ چند لفظوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی چاہت، اس کا ارادہ اور انسان کی اپنی چاہت اور اس کا ارادہ، دو چیزیں ہو گئی، ایک اس کی چاہت اور اس کا ارادہ، ایک انسان کی چاہت اور اس کا ارادہ۔ انسان کی چاہت اور اس کا ارادہ اور اللہ کی چاہت اور اس کا ارادہ، یہ دونوں کسی مقام پہ ایک ہوتے ہیں اور کسی مقام پہ مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی کسی مقام پہ انسان کی چاہت اور اس کا ارادہ اور اس کے پروردگار کا چاہت اور اس کا ارادہ ایک ہو جاتا ہے، اور کسی مقام پہ ان دونوں کی چاہت اور ارادے میں فرق آ جاتا ہے۔
وہ چیزیں جو پروردگار عالم نے انسان کے ساتھ خاص کر دی ہے، جن کے متعلق وہ قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کرے گا، وہاں انسان کی چاہت اور انسان کا ارادہ مختلف رکھا۔ اور وہ چیزیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال اور جواب اور حساب اور کتاب ہوگا، یہاں انسان کا اور خدا کا ارادہ ایک ہوتا ہے۔ اب میری بات کو سمجھ گئے؟ جن چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، جواب دیا جائے گا، وہاں ارادہ الہی اور ارادہ انسان ایک ہوتا ہے۔ اور جن چیزوں کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، وہاں ارادہ الہی اور ارادہ انسان جدا جدا ہے۔ یعنی اگر وہ مکمل طور پہ انسان کو باؤنڈ کر دیا جاتا، پابند کر دیا جاتا کہ انسان کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہ کر سکے، تو پھر انسان مجبور محض قرار پاتا، پتھر کی طرح ہوتا، اور پتھروں سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ پروردگار عالم نے بہت خوبصورت بات فرمائی قرآن حکیم میں۔ ہم صرف اپنے ارادے کو متعلق کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم اپنے رسولوں کے ذریعہ سے تم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ جو اپنے نبیوں کے ذریعہ سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم سوال و جواب صرف ان کا کریں گے جو ہم نے آپ کو سبق دیا ہے، اور وہ سبق نبیوں نے دیا ہے اور رسولوں نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے کوئی سوال و جواب اور حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بس رسولوں نے جو کہا ہے، نبیوں نے جو کہا ہے، ان کی بات جو بھی ہوگی، ہم صرف یہ پوچھیں گے کہ یہ جو میرے میسنجر تھے، یہ جو میرے پیغمبر تھے، اور یہ جو میرے رسول تھے، تم یہ بتاؤ کیا ان کا پیغام تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ان کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا۔ مثلا قرآن مقدس کہتا ہے کہ قیامت کے دن رب سوال کرے گا۔ فرمایا الم یاتیکم رسلا منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم میں سے ہی رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اور یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے کھول کے میری نشانیاں اور میرا علم اور میری الوہیت واضح کھول کر بیان نہیں کر دی تھی؟ پھر فرمایا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے نہیں تھے وہ؟ یعنی آج کا دن آئے گا، پوچھا جائے گا، مگر پوچھا وہی جائے گا جو رسولوں نے بتایا ہے، جو نبیوں نے بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کام آپ کا تبعاً آپ کرتے ہیں، آپ سے کھانا ہے، اس کے متعلق انبیاء نے صرف یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ آ گئے۔ ایک وہ ہیں کہ جن سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے حرام کیوں کھایا؟ جی حرام کیوں کھایا؟ حرام کا استعمال کیوں کیا؟
اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے طیب استعمال کیوں نہیں کیا. غور کیجیے، حلال کے ساتھ قرآن مقدس نے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، حلالن طیبہ. جی، حلالن طیبہ. مثلا حلال دیکھنے میں آپ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا ہے اس میں ایک ہی طرح کے سالن، ایک ہی طرح کی سبزی، ایک ہی طرح کے تمام لوازمات ہوتے ہیں. اس میں سے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. وہاں ذرائع دیکھے جاتے ہیں کہ یہ کس ذریعے سے آیا ہے، جی کس راستے سے آیا ہے، کس ذریعے سے آیا ہے. جیسے دیکھنے میں تمام انسان برابر ہیں، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ یہودی ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ عیسائی ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ زردشت یا بدھسٹ ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہے. تمام کے تمام. زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، کلچر مختلف ہو سکتے ہیں، مگر انسان بحیثیت انسان ایک ہی ہے. کوئی تفریق اس میں نہیں پیدا کر سکتا انسان. مثلا 100-200 یہاں سے ہندو جا رہے ہیں، بیچ میں 100-200، تو کلچر، لباس، زبان ایک ہی ہے. کیسے آپ معرفت، کیسے پہچان حاصل کریں گے ان کی؟ اسی طرح 200-400-500 سکھ جا رہے ہیں، پگڑیاں انہوں نے بھی باندھی ہوں گی اور بعض دوسرے لوگ بھی باندھتے ہیں. ایک جلوس جا رہا ہے، کیسے آپ تمیز کریں گے ان کے اندر کہ ان میں سے مسلمان کون ہے اور سکھ؟ جبکہ ان کے کلچر میں بھی بعض اوقات پگڑی کو دوسری طرح باندھتے ہیں اور بعض اوقات ان میں سے بھی داڑھی کو کیا کرتے ہیں، کاٹتے تھے اور ماڈرن یا جدید طرز اختیار کر لیتے ہیں. تو پھر یہ ہندو یا مسلم کی پہچان ذرائع سے ہوگی کہ کس نے پیغمبر کے ذریعہ سے دین حاصل کیا ہے. اسی طرح حلال اور حرام کی پہچان بھی ذرائع سے ہوگی کہ کس نے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے سے حلال یا حرام استعمال حاصل کیا ہے. تو وہ ذرائع جو آتے ہیں، کھانے میں آپ کھا لیں گے، ہر ایک ٹیسٹ برابر ہوگا. یہ بالکل نہیں ہوتا کہ حرام کے نمک میں ذرا کڑواہٹ ہو اور درست نہ ہو تھوڑا سا، اور حرام اور رشوت کی چینی اور شہد میں تھوڑی سی ترشی آ جائے، آپ محسوس کر لیں کہ اس میں تھوڑی سی کھٹاس آ گئی ہے، لہذا یہ رشوت یا حرام کی ہے یا چوری یا ڈاکے یا رازنی کی. وہ ایک ہی ہے. وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بنفس ہی وہ سب چیزیں حلال ہیں. بنفس ہی وہ رزق ذبح کر کے مرغی لایا ہوں. آپ کہہ سکتا ہے ایک آدمی رشوت سے خرید کے لایا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ حلال جانور ہے، تکبیر پڑھ کے اس کو لایا ہوں، عام مسلمانوں کی طرح اس کو بنایا ہے، بہترین طریقے سے اس پہ ورد بھی کیا ہے، کلمہ خوانی بھی کی ہے، اس پہ مجلس بھی سجائی ہے، اس پہ محفل میلاد بھی کی ہے، اس پہ گیارہویں شریف بھی کی ہے، اس پہ تلاوت قرآن بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے اس پہ، اور اس کے اوپر دعا بھی کی ہے، ختم بھی پڑھا، اسی طریقے سے لایا ہوں. مگر وہ چیز بذات خود حلال ہے مگر طیب نہیں ہے. رب کہتا ہے صرف حلال ہونا ضروری نہیں، طیب ہونا ضروری ہے. حلالن طیبہ، حلال تو بذات خود وہ ہے ہی، مگر اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے. رزق حلال جس کو آپ نے حلال کر کے جانور کو
استعمال کیا، گائے یا بھینس یا بکری یا مرغی، حلال کر کے آپ نے اس کو استعمال کیا، اس کے جو آپ کی باڈی کے اندر جو مضر جراثیم داخل ہونا چاہتے تھے یا ہوا چاہتے تھے یا ہو کر نقصان کرتے تھے، اس سے تو آپ محفوظ ہو گئے، چونکہ دم مسفوح بہہ گیا، خون گردن کاٹنے سے بہہ گیا، اور اس کی ذبح کیے ہوئے جانور کی چمڑی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے بنسبت جھٹکا کیے ہوئے جانور کی، کیونکہ یہ جو ذبح کرتے ہیں اسلامی طریقے سے، اس جانور کی چمڑی کے اندر سے بھی خون سارے کا سارا باہر نکل جاتا ہے، اس کی چمڑی بھی قیمت میں بڑھ جاتی ہے بین الاقوامی منڈی میں، اس لیے کہ یہ ذبح کیا ہے اور جانور کے جسم کی ہر رگ سے حتیٰ کہ چمڑی سے بھی فاسد خون نکل گیا ہے، اور چمڑی کی منڈی میں، بین الاقوامی منڈی میں حلال کیے ہوئے جانور جو مسلم طریقے سے کیا کرتے ہیں، اس کی قیمت کی دوسری چمڑیوں سے، دوسری لیدر سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں کہ اس کی ویلیو بڑھ گئی، کیونکہ اس کے اندر سے ساری کی ساری چیزیں نکل گئی ہے فاسد مواد۔ آپ کی طرف سے جو چمڑی جائے گی، یہ جو کھال جائے گی، اس کی قیمت اور ہوگی، اور جو سکھوں کی طرف سے جائے گی جھٹکا کر کے، اس کی قیمت، اس کی چمڑی کی وہ لائف نہیں رہتی جو اس کی ہوتی ہے، وہ افادیت بھی۔ اب آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ چونکہ یوں ذبح کیا، وہ حلال ہو گیا، اس حلال سے آپ کے جسم میں بیماریاں جو پیدا ہونی تھی، یعنی یوں ہی جھٹکا کر کے خون نہ نکلا اس کا جیسے حرام طریقے سے کھاتے ہیں، آپ اس سے تو بچ گئے، یعنی باڈی میں جو جراثیم، جو بیماریاں آپ کے اندر پیدا ہونی تھی، اس سے کیا ہوا؟ بچ گئے، مگر روح کے اندر جو جراثیم پیدا ہونے تھے اس سے نہ بچ سکے۔ روح کے اندر جو جرثومیں داخل ہوئے، اس کے وہ سب سے پہلے، یعنی حرام کی، اس سے جو سب سے پہلے وہ آپ کے اندر سب سے پہلی جو چیز پیدا کرتے ہیں، وہ غفلت پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ غفلت۔ دوسرا، آپ کے شعور کو آہستہ آہستہ محدود کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کی بصیرت کو آہستہ آہستہ محدود کرتے چلے جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی سوچنے کی صلاحیتیں، سمجھنے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ محدود ہو جاتی ہے، تو سوچ اور سمجھ اور فکر پہ جب پیرے بیٹھ جاتے ہیں تو انسان کے اندر سے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں، نیکی ہدایت سے حاصل ہوتی ہے۔ نیکی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ ہدایت سے۔ اور بدی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ گمراہی سے۔ گمراہی کے لیے راستے متعین کیے کہ وہ راستہ جو تمہارے اپنے نفس کا ہے، اور ہدایت کے لیے راستہ متعین کیا وہ جو عالم یاتیکم رسلا منکم، کیا میرے رسولوں نے آ کے تمہیں نہیں بتا دیا تھا؟ تو رسولوں کی باتیں تم نے کیوں نہیں مانی؟ رسولوں کی باتوں کو کیوں نہیں تسلیم کیا؟ ان کی باتوں کو تم دو طریقے سے ٹھکراتے رہے ہو، یا تو ان کی باتوں کو تو درست جانتے رہے ہو، مگر غفلت اور سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ان کی باتوں کو ٹھکراتے رہے ہو، یا ذہناً، عقلاً اور قلباً ان کا انکار کرتے رہے ہو۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اس میں سے پہلی بات کہ جو غفلت اور سستی کی بنیاد پہ عملاً ٹھکراتے رہے ہو، اس میں عمل کی کوتاہی کو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور اس میں تو ہم تمہیں رعایت دے سکتے ہیں کہ کسی کے اعمال کی زیادتی یا اعمال کی کمی میری ذات کو نقصان نہیں دے سکتی، مگر وہ جو انکار تم کرتے رہے ہو اس میں کوئی رعایت تمہیں نہیں مل سکتی۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟
کہ نبیوں کی ہدایت، رسولوں کے بتائے ہوئے اصولوں کو اگر ہم ذہناً تسلیم کرتے ہیں، عقلاً قلباً تسلیم کرتے ہیں کہ سستی، غفلت، ہم فرائض کو سمجھتے ہیں مگر غفلت اور سستی اور غلبہ نفس یا غلبہ نیند نے ہمیں بیدار نہیں ہونے دیا اور ہم فرض کی ادائیگی سے غافل ہو گئے۔ یہ غلبہ، یہ غفلت ہو گئی۔ ہم اٹھے تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، ایک چیز ذہن میں بیدار ہوئی جو میں خاص چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذکر اللہ کسی طرف بھی لے کے چلے جاؤ۔ آپ نماز فجر کے وقت رات کو کسی بھی اپنی غلطی سے، مثلا زیادہ دیر جاگنے سے یا زیادہ دیر کام میں مصروف رہنے سے یا کسی بھی وقت آپ کی فجر کی بیداری نہیں ہو سکی، اور اس بیداری فجر کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ کے اندر ایک ہلچل مچی، ایک اتنی ہلچل مچی کہ جس نے آپ کے دل کو بے چین کر دیا، اور آپ کی وہ بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ آپ کو ندامت محسوس ہونے لگی، آپ کو شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ میں کتنا غافل انسان ہوں کہ اس کی بندگی اور عبادت سے میں محروم ہو گیا۔ یاد رکھ ہے انسان، وہ جو دیر سے اٹھ کر تیرے اندر جو غفلت کے سبب سے بے چینی پیدا ہوئی، ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، اس میں بھی رب نے تیرا نقصان نہیں چاہا، دوبارہ ندامت پیدا کر کے تمہیں فجر کے بعد کی اس ندامت کے سبب سے تیرے اندر ذکر کی ایک بہترین مثال پیدا کر۔ اس کے اندر ایک بہترین مثال کیا پیدا کر دی کہ اندر ایک چیز موجود ہے کہ جس نے بے چین کر دیا، کہ جس نے شرمندہ کر دیا، جس نے نادم کر دیا کہ میں کس قدر غفلت سے سو گیا اور میں اپنے پروردگار کو یاد بھی نہ کر سکا صبح کے وقت، اور دل بے چین رہا، اور بے چینی تیرے اندر جو پیدا ہوئی یہ کثرت ذکر کی یا یاد خداوندی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور جب تیری بے چینی ہی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بات کچھ اور ہو گئی، اب بات کچھ اور ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ یعنی احساس اور شعور نیکی نہیں مرنا چاہیے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کا احساس نہیں مرنا چاہیے۔ اگر وقت میں رد و بدل ہو گیا تو اس میں کوتاہی ہو گئی تو یہ ہوتی ہے، اور انسان خطاؤں کا اور انسان جفاؤں کا اور انسان غفلتوں کا مجسمہ ہے۔ اس سے ان چیزوں کے صدور کا امکان ممکن ہے۔ یہ صرف فرشتہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح کے لیے پیدا کیا گیا ہو، یہ صرف ملائکہ نہیں ہے کہ یہ صرف ذکر کے لیے پیدا کیا گیا ہو، یہ صرف اور صرف نوری مخلوق نہیں ہے جو تنہا تلاوت کے لیے پیدا کی گئی ہو، رکوع و سجود کے لیے پیدا کی گئی ہو، تسبیح و تحلیل کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یہ ایسی مخلوق ہے جس کے دل کی حیات، ضمیر کی زندگی، احساس شعور بندگی اور احساس غریب اور احساس بیوہ اور احساس یتیم، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لو۔ آپ کو سمجھ آئی؟ میں جو گفتگو کرتا ہوں اس گفتگو میں آپ کا احساس پورا ذاکر ہونا چاہیے، آپ کا عقل و شعور پورا۔ مثلا اب میں آپ کی ایک غلط فہمی بھی دور کرتا ہوں۔ مثلا بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا قلب جاری ہے۔ کیا ہے اس کا؟ قلب جاری ہے۔ فلاں بزرگ کا قلب جاری۔ قلب جاری کا ہونے کا کیا مطلب؟ بعض لوگوں کی پریکٹس سے یہاں سے ایک رگ دھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پریکٹس ہے، کوئی کان ہلا سکتا ہے، کوئی آنکھ ہلا سکتا ہے، کوئی سر ہلا سکتا ہے، تو یہاں سے ایک چیز کیا ہوتی ہے، اوپر
یہ 2 دن 4 دن کی مشق سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی جگہ کے بدن کے جسم کے کسی حصے کو آپ حرکت دے سکتے ہیں۔ اس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں۔ مگر قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرا شعور بیدار ہو جائے۔ قلب جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ تیرے شعور کی بیداری کو۔ اور شعور کی بیداری کیا ہے؟ جو میں پچھلے جمعوں پہ بیان کر چکا کہ بدی تیرے دل میں کھٹکنے لگ جائے اور نیکی تیرے دل میں اطمینان پیدا کرنے لگ جائے۔ یہ جس انسان کے اندر بھی پیدا ہو گیا اس کا قلب جاری ہو گیا، اس کا قلب جاری ہو گیا۔ اور جہاں نیکی کھٹکے نہ، جہاں بدی کھٹکے نہ اور نیکی اپنے اندر انسان کے اندر اطمینان نہ پیدا کرے، وہاں قلب تو جاری ہونا کیا، وہاں تو کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ تو سنو میری بات، قرآن بڑی صاف کتاب ہے اور ہمارے پاس زبردست قسم کی کتاب ہے اور بہت عظیم کتاب ہے اور بہت عظیم کتاب۔ ہم اس کتاب سے دور ہو گئے، اس کتاب سے دور ہو گئے، اور اس کتاب سے دوری نے ہمیں انتہائی منطق اور فلسفے میں الجھا دیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اللہ فرمائے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا، یہ کسی نے لکھا ہے کہ سستی اور غفلت، بے عملی، انکار ہے، کیا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے؟ تو میں نے یہ پہلے عرض کر دیا، انکار، عملی انکار جس کو ہم کہتے ہیں، اس عملی انکار کے اندر اگر ندامت شامل نہیں ہے تو یہ کفر ہوگا، اور اگر اس کے اندر ندامت اور شرمندگی شامل ہے تو اس کے اوپر کوئی دنیا کی طاقت کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتی، نہ میرے نبی نے دیا ہے، نہ کسی علماء ربانیین میں کسی نے دیا ہے۔ غفلت انسان کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یہ سب کچھ، غصہ حرام قرار دیا گیا ہے مگر رکھا ہوا ہے پروردگار نے آپ کے اندر۔ اب مقصد یہ ہے کہ حلال چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں آپ کے اندر اور حرام بھی۔ کوئی چیز بذات خود نہ حلال ہوتی ہے اور نہ بذات خود حرام ہوتی ہے۔ اصل فی کل شیء اباحۃ، کائنات میں ہر چیز مباح ہے۔ حلال کب بنتی ہے؟ جب نبی کہے کہ یہ درست ہے۔ حرام کب بنتی ہے؟ جب نبی کہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ فرض کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کہے کہ یہ چیز واجب اور لازمی ہے۔ آپ سمجھے ان چیزوں کو کہ اصل فی کل شیء اباحۃ، کوئی چیز بھی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ نے چن کے حرام کی ہو۔ ہم انکار کی صورت جو لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ مثلا کتنے ہی لوگ یہاں پہ ہوں گے، ان کے نظریات مختلف ہوں گے، مگر وہ اپنے نظریے کو اگر دل اور دماغ میں رکھیں گے، اپنے دل اور دماغ میں رکھیں گے تو کسی کو کوئی بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا نظریہ یا زبان سے ظاہر ہوگا یا تحریر سے ظاہر ہوگا یا تقریر سے ظاہر ہوگا، جس طرح کہتے ہیں ہم، یعنی تقریر اور تحریر سے ظاہر ہوگا وہ نظریہ انسان کا۔ تو ہم ویسے تو ہمارے پاس کوئی نہیں۔ انکار، جس انکار کو کفر کہتے ہیں، وہ انکار وہ ہے جو آپ زبان سے کریں، وہ انکار وہ ہے جس کو آپ، اور اللہ نے بھی جس انکار کو کفر قرار دیا ہے وہ ہے جو آپ زبانی انکار کرتے ہیں۔ انکار عملی، عمل انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے کسی وقت۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں،
کہ مثلاً عبادت ہے نماز، یہاں 3 ائمہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل، آپ کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کے، یہاں لفظ کیا استعمال فرمایا، جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ مگر کافر کو جب ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے تو کفر بھی 4 معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر۔ کتنے معنی کے اندر؟ 4 معنی کے اندر کفر کو استعمال ہوا ہے، یعنی کس کس انسان کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ کفر کے 4 معنی ہیں، وہ جب وقت ہوا کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا آئندہ، لیکن تینوں کے نزدیک مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے کسی شخص کی کچھ نمازیں رہ گئی وہ کافر نہیں ہو سکتا بلکہ حد کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ جس طرح انبیاء کی شریعتیں مختلف انسانوں کو آسانی مہیا کرنے کے لیے رہی، اسی طرح ہمارے ائمہ نے بھی انسانیت کو آسانی مہیا کرنے کے لیے اور انسان کو سہولت مہیا کرنے کے لیے اور انسان کو ڈر کے، خوف کے مارے، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں کافر ہو گیا ہوں، اب میں حد کفر تک پہنچ گیا ہوں، اب میں کافر ہو گیا ہوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی ذہنی بے چینی کا کیا عالم ہوگا۔ اسلام ذہنی بے چینیوں سے نکالتا ہے، اسلام ذہنی بے چینی کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ جو چیز، اسی لیے ارشاد فرمایا، جو چیز ذہنی بے چینی پیدا کرے، جو چیز ذہن میں بے چینی پیدا کرے وہی گناہ ہے، اور جو چیز ذہن میں اطمینان پیدا کرے وہی نیکی ہے، وہی نیکی ہے۔ تو اب نیکی اور بدی کا جو آپ کو ظاہر میں آپ کے سامنے رکھا میں نے، تو اس میں ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم اپنی حالت پہ غور کرتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں صرف، میں نے آپ کو عرض کیا، جس میں صرف ایک بار زندگی میں اگر آپ کی ندامت اتنی بڑھ گئی اور شرمندگی اتنی بڑھ گئی کہ آپ کی آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آیا، سنو میری بات، غور سے سنو، ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی 60-70 سالہ زندگی میں احساس ندامت اور شرمندگی سے اور اپنی غفلت اور کوتاہی سے اس کی زندگی میں اگر اتنا سا آنسو نکل آیا جو ایک مچھر کے پر کے برابر ہو سکتا ہے، آپ غور کر رہے ہیں اس بات پہ؟ فرما جہنم کو بجھانے کے لیے وہی کافی ہے، جہنم کو بجھانے کے لیے وہی کافی ہے۔ او میرے دوست، جو بلا رہا ہے وہ بڑا مہربان ہے، جو بلا رہا ہے وہ بڑا مہربان ہے، اور جس کے ذریعے سے بلا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ کبھی یہ کوشش نہیں کرے گئے کہ اس کی امت جو نام لے رہی ہو اس کا وہ رسوا ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے۔ ایسی کوئی بھی بات ہمارے نزدیک درست نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے، بس 2 چیزیں 3 آپ کے سامنے عرض کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ صرف قرآن مقدس کی
آیت سے یہ فرمایا، قرآن فرما رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کے اوپر نیکی آسان کر دیتا ہے۔ اب کا ترجمہ میرا سنیے، اس کے اوپر نیکی کو آسان کر دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور خلاصے کے طور پہ جو اس کا مفہوم اور معنی بیان میں کرنے لگا ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ نہ کرے اس کے اوپر نیکی کی راہیں تنگ کر دیتا ہے، اس کے اوپر نیکی کی راہیں۔ اب ہمارے سامنے دونوں چیزیں واضح ہو گئی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں۔ اب میں نیکی کی بات اور کنسپٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر واضح کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے ہاں نیکی کی ایک ایگزامپل چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں بنی ہوئی ہے، مثال ایک بنی ہوئی ہے کہ نیکی کے لیے یا خانقاہ کا رخ کیا جاتا ہے یا مسجد کا رخ کیا جاتا ہے، یا پیسہ ہو تو بیت اللہ کا رخ کیا جاتا ہے۔ کیا یہی ہے نا؟ ہم نیکی کو آخری صورت یہ سمجھتے ہیں کہ یا میں مسجد میں جاؤں یا کسی خانقاہ گدی پہ چلا جاؤں، یا پیسے ہو جائیں تو میں مکے میں چلا جاؤں، مدینے میں چلا جاؤں، مکے میں چلا جاؤں۔ یہ ایک بڑا ہیوی جو ہمارے ہاں کنسپٹ ہے نیکی کا، یہ ہمارے ہاں، ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نیکی نہیں مانتے، سمجھتے نہیں، چونکہ کلچر یہ ہمارا ایسا بن چکا ہوا ہے، یہ ہمارا کلچرل کنسپٹ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ کلچرل کنسپٹ ہے۔ یہ الوہی کنسپٹ نہیں ہے، خدائی کنسپٹ نہیں ہے۔ خداوند قدوس کہتا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ اگر تیرے دل اور دماغ میں میری یاد ہے تو تو میری یاد میں ہے، اور جہاں تو کعبے کا طواف بھی کر رہا ہے اور اگر میری یاد اس کے دوران نہیں، نگاہ تیری نیچے ہے یا اوپر ہے، یا لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی ترکی ہے، کوئی تازی ہے، کوئی حجازی ہے، تیری نگاہ اگر وہاں جا کے طواف کے دوران بھی تجھے بے ہوشی میں نہیں لے گئی، تجھے محویت میں نہیں لے گئی، تجھے استغراق میں نہیں لے گئی، اور تو یہاں پہ باہر رات کی ڈیوٹی پہ چوکیداری کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھا ہوا تو اپنے پروردگار کے تصور میں موجود ہے، تو یہ بیٹھنا تیرا اور وہ طواف کرنا اس کا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رب سے وفاداری شرط ہے، جگہوں کا تعین ضروری نہیں، تعین جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وفاداری کا ہونا ضروری ہے، آگہی کا ہونا ضروری ہے، اور تجارت تو کر رہا ہے اور اس تجارت میں آنے والے گاہک کے لیے سوچ رہا ہے، توجہ دیجئے، اس کے لیے سوچ رہا ہے، اور اس کو تو خالص چیز تلاش کر کے لا رہا ہے اور اس کو مناسب دام سے اپنا نکال کے دے رہا ہے۔ یہ تیرا ایک حج نہیں، سنو اس پہ میرے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کی معیت میں ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوا تیرا؟ تو وہاں بے ایمانی، ملاوٹ اور وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، اور پھر ادھر مسجد میں آ جاتا ہے اور 6 7 8 حج بھی کر کے آ گیا ہے، لیکن تیری اس زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، ذہنیت میں تبدیلی نہیں آئی، حرام حلال کی تبدیلی نہیں آئی، یہ تبدیلی نہیں آئی، تو پھر سمجھ کے پروردگار نے تیرے سینے کو تنگ کر دیا ہوا ہے، تیرے سینے کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ اسلام تو وہ اسلام ہے
کہ مسلمان جہاں سے بھی گزرتا ہے اس کی عظمت اور شان کو سلام کیا جاتا تھا۔ بر صغیر کے اندر کثیر تعداد اسلام کی ان صوفیوں کے ذریعہ سے ہوئی جو اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور دین کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تجارت کے ذریعہ سے سری لنکا کے اندر اور اسی طرح نیپال کے اندر، بھوٹان کے اندر، ہندوستان کے اندر، یہ سارے کا سارا وہی لوگ جو کسی کے ہاتھ کے محتاج نہیں تھے کہ کوئی دے گا تو کھائیں گے، اپنا سامان کندھوں پہ رکھا، فروخت کیا اور مہربانی بھی کی کسی کو۔ جہاں لباس نہیں تھا وہاں لباس اٹھا کے لے گئے، جہاں کھانے کی اشیاء نہیں تھی وہاں وہ اٹھا کے لے گئے۔ اپنی تجارت بھی کرتے رہے، احسان مندی بھی کرتے رہے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے رہے، اخلاق کی عمدہ مثالیں پیش کی۔ لوگوں کو تقریر کی ضرورت ان کو پیش نہیں آئی، وہ ساتھ ساتھ رہتے چلے گئے اور مومن ہوتے چلے گئے۔ سو دوستو، بڑی عجیب وقت میں ہم گزر رہے ہیں اور بہت ایسا کٹھن وقت ہمارے اوپر آیا ہوا ہے کہ مسلمان، سنو بڑی واضح اور بڑی وضاحت کرتا ہوں میں، اسلام کے ہم ٹھیکیدار نہیں، اسلام ہمارا ذمہ دار ہے۔ اب توجہ دیجئے، ہم اسلام کو نہیں بچاتے، اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بچائے۔ آپ غور کر دیجئے، اللہ نے کسی ایک جگہ بھی پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان اسلام کا ذمہ دار ہے اور یہ ٹھیکیدار ہے، نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خود ایسی سچائی موجود ہے کہ وہ جس مذہب نے بھی اپنائی اس کی تجارت دن دگنی اور رات چگنی ہو گئی۔ وہ بے شک گنڈا سنگھ تاجر کر تجارت کرتا ہو، یا شرما جی کرتے ہوں، یا رتن سنگھ کر رہا ہو، یا چرن سنگھ، اگر اصول تجارت اسلامی اس نے اپنائے، اس کی زمین سونا اگلنے لگ گئی، اس کے اوپر آسمانوں سے رحمت کی بارسات چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ اصول چونکہ اس نے اپنا لیے، زراعت کے اصول تم اپناؤ، زرعی ملک ہے تمہارا، زراعت کے اصول اپناؤ۔ پولیٹکس، سیاست دنیا کے اندر جس قدر غلیظ اور جس قدر گندا اور جس قدر ناپاک مسلم دنیا کو اور مسلم ممالک کو غلیظ شہنشاہوں، غلیظ بادشاہوں، بے ہمیت حکمرانوں نے کیا ہے، اتنا کسی طور پہ بھی کسی غیر مسلم نے بھی اپنے ملک کو نہیں کیا۔ خدا کی راہوں پہ لوٹو۔ تم اگر ایک فائر کر دیتے امریکہ کی طرف، ایک گاڑی اس کا یا ایک بندہ ہی اگر اس کا مارا جاتا تو چڑھ دوڑتا پورا یورپ اور مشرق تمہارے اوپر، مگر خدا ایک دم سے ہوا چلاتا ہے، 700-800 گھروں کو یوں لپیٹتا ہے، پرے کر دیتا جی، یوں لپیٹتا ہے اور پرے کر دیتا ہے۔ اور تمہاری بدعملی اگر انتہا کو پہنچ جائے، بارشوں سے ذرا سی ہوا، یہ لشکر ہیں اس کے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنے ان لشکروں سے کام لیتا ہے، سمندر کو جس جگہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی ساری طاقت اور توانائی کے ساتھ ابھر جائے، صفوں کی صفیں اور بستیوں کی بستیاں ملیامیٹ کرتا رہا ہے سمندر ہمیشہ کے لیے، ہواؤں کو حکم دیتا رہا ہے بگولوں کی صورت میں، ٹرنیڈو کی صورت میں، ہواؤں کو جہاں حکم کرتا ہے، ٹنوں وزنی گاڑیاں اور گھر فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اس کا لشکر ہے، وہ جب چاہے اس سے کام لیتا ہے۔ برسات اس کا لشکر ہے، جب چاہے اس سے کام لیتا ہے۔
زمین پہ زلزلے جب چاہے اس کا کام لیتا ہے. اس کے قانون کی خلاف ورزی عبداللہ کرے یا عبد الرحمن کرے یا غلام رسول کرے یا الیگزینڈر کرے یا گنڈا سنگھ کرے یا شرما جی کریں، سب کے لیے اس کا قانون ایک ہی ہے، میری جان کوئی مختلف نہیں. سب کے لیے اس کا قانون ایک ہے. اور اللہ جس پہ نیکی کو آسان کرتا ہے اس کا سینہ نیکی کے لیے کھول دیتا ہے. آپ میں سے جس شخص کو بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے کہ آپ نے بڑے پیار سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اگر پورے دن میں یہی عمل کر لیا اور اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ آپ کا خیال آیا کہ کاش اس کا باپ زندہ ہوتا تو یہ کسی کو اچھی تعلیم دلاتا، اور وہ کام یہ اس کا باپ نہیں کر سکا، میں کوشش کرتا ہوں تاکہ میں اس کو کسی اچھے سکول میں داخل کروا دوں. بیوہ کسی کا، بیمار کا. دوستو، نیکی کا کنسپٹ وسیع کرو. تم کسی کو مسلمان بنانے کے لیے مسجد میں نہیں لا سکتے، گدی پہ نہیں بٹھا سکتے، داڑھی نہیں رکھا سکتے، پگڑی نہیں پہنا سکتے. یہ کلچر کا حصہ ہے. مذہب کا حصہ یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں بھی توحید ہو، تمہارے دل میں بھی توحید ہو، تمہارے اندر بھی توحید ہو، تمہارے باہر بھی توحید ہو، اور تمہارے معاشرے میں بھی توحید ہو، تمہاری سلطنت میں بھی توحید ہو اور وحدت ہو. اس کو اسلام کہتے ہیں. اس کا نام اسلام ہے، اور یہ اسلام اپنی طاقت کے ساتھ آنے والا ہے. یہ جو اسلام میں بتا رہا ہوں یہ اپنی طاقت کے ساتھ آنے والا ہے. اس کے لیے کسی کی طاقت کی ضرورت نہیں. وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے. دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے کسی کو بادام کھلا کے پہلوان بنانے کی ضرورت نہیں، کسی کی لیڈری چمکانے کی ضرورت نہیں، کسی کی کہانیاں اور قصے سنانے کی ضرورت نہیں. رب کی غیرت جب چاہتی ہے وہ اس طرح اٹھتی ہے، ہوا کے بگولے کی طرح اٹھتی ہے اور اپنی قوت اور طاقت کو منوا کے دم لیتی ہے. تو مت سمجھو اے مسلمانوں کہ اسلام کی عزت تم سے ہے. یاد رکھ لو تمہاری عزت اسلام سے ہے، اسلام سے ہے، اسلام سے ہے. اور مت سمجھو کہ میری تقریر ختم ہو گئی جس دن اسلام مٹ جائے گا، اور مت سمجھو کہ میں یہ واز کہنا ختم کر دوں گا تو اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا. کسی واعظ کے واز سے، کسی پیر فقیر کی پیری فقیری سے، کسی لیڈر کی لیڈری سے اسلام کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچتا. اسلام کو ایکسپلائٹ کرنا پوری دنیا کے لیڈر چھوڑ دیں، اس لیے کہ اسلام اپنی صداقت کے بل بوتے پہ زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا. اسلام اپنی صداقت کے بل بوتے پہ زندہ ہے اور اپنی صداقت کے بل بوتے پہ زندہ رہے گا. یہ مجھ سے جو کام لیا جا رہا ہے، آپ سے جو کام لیا جا رہا ہے، اس پہ شکر کرنا چاہیے. پروردگار تیرا شکر کہ مجھے کچھ باتیں کہنے کا تو نے شعور دے دیا ہے. تو سو اسلام کی یہ صدی ہے. دنیا کسی طور اسلام کو نہیں مٹا سکتی. اسلام حقانیت کا دین ہے. پورا عالم کفر، اور عالم کفر میں چوٹی کے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے پریسٹ اور بڑے بڑے رشی اور بڑے بڑے پروت تسلیم کرتے ہیں کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسلام حقانیت کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، تحمل کا دین ہے، برداشت کا دین ہے، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھلانے کا دین ہے، خود رات کو جاگ کر دوسرے کو آرام سے سلانے کا دین ہے. یہ ہے اسلام. اور میرا رب مجھے اور آپ کو اس اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اور
زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا. مت سمجھو اور مت گمان کرو کسی دن اے دنیا کے مذہبی رہنماؤں کہ تمہارے سے دین زندہ ہے، لیکن تم دین سے عزت پا رہے ہو. تم دین سے عزت پا رہے ہو. زور دین تمہیں عزت دے رہا ہے، اسلام تمہیں عزت دے رہا ہے. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کائنات کی ساری سچائیاں ہم نے ہی زمین پہ اتاری ہیں، اور اس کائنات کی ساری سچائیوں کو ہم ہی غالب کر کے رہیں گے. ذکر سے مراد یہ نہیں ہو جو ہم بیٹھ کے ذکر ہم نے اتارا ہے اسی میں سے 4-5 صوفی الگ کر دیں گے جو ہو کرتے رہیں گے. ساری کائنات کی سچائیوں کا نام ذکر ہے، کائنات کی ساری حقیقتوں کا نام ذکر ہے، اور کائنات کی ساری حقیقتیں پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو نیکی کر سکیں اور جتنی ایک کر سکیں. ہر روز آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر آدمی ہر روز اگر ایک کوشش کرے جو نیکی اس کے اوپر آسان ہے وہ کر لے، اور جو بدی اس کی عزت کو ختم کر رہی ہے اس کو چھوڑ دے. اور عزت کو ختم کرنے والی سب سے بڑی بدی اور سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے. لوگوں، اس میری ساری بات کا مقصد، ان ساری چیزوں کے اثرات موجود ہیں. آپ اپنی زندگی سے جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں. اگر جھوٹ بولنے سے آپ کو 1 کروڑ روپے کا فائدہ بھی ہو رہا ہو، بخدا اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ 1 کروڑ روپیہ تیرے لیے نقصان دہ ہے. اور سچ بولنے کے تجھے 100 روپے ملتے ہیں، وہ لے کر دیکھ کہ تیرا رب تجھے کتنا اطمینان دے گا. زندگی سے جھوٹ کو نکال دو، نکالو، پھر دیکھو چہرے کس طرح چمکتے ہیں، پھر دیکھو دل کس طرح زندہ ہوتا ہے، پھر دیکھو خیرت کس طرح بڑھتی ہے، اور پھر دیکھو کہ ہماری حیات کس قدر حیاتن طیبہ میں تبدیل ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا رزق ہے، رزق حلالن طیبہ، اور یہاں حیاتن طیبہ. وہاں جہاں رزق پاک ہو جاتا ہے وہاں زندگی پاک ہو جاتی ہے، اور جہاں زندگی پاک ہو جاتی ہے اس کے اندر اطمینان ہی اطمینان ہے. میرا رب، میرا مولا، میرا مالک اور میرا خالق اپنے نبی کے توسل سے، اپنے وسیلے سے میرے گناہ بھی معاف کرے، آپ کے گناہ بھی معاف کرے، میرے ماں باپ کو بھی بخشے اور میرے بہن بھائیوں کو بھی بخشے، آپ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی بخشے، میرے دوست احباب کو بھی روئے زمین پہ بخشے اور انہیں مشکلات سے نکالے، آپ کے دوست احباب کو بھی بخشے اور انہیں مشکلات اور مصائب سے نکالے اور ان کی بیماریاں دور کرے. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ. اور اللہ کے ہونے کے لیے اس کے رسول کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع اللہ تک لے جائے گی. میرا اور آپ کا اللہ حافظ ہے. وما علینا الا البلاغ.